اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نقوش امامت جو مہدی پیشوائی کی کتاب ہے سیرہ پیشوایان، اس کا ترجمہ ہے. صحیح ہے، بار بار اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے اور آپ بھولے نہیں. تو ہم اس میں مولا کائنات کی زندگی کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا ہے، 5 حصوں میں تقریباً. صحیح ہے. چوتھا اور آخری دور اسی روش کے استمرار میں. کیا مطلب ہے مولانا؟ اسلامی حکومت کے قیام کے لیے سازگار مساعی کا مختصر دور، اور چوتھا اور آخری دور اسی روش کے استمرار میں. روش کس کو بولیں گے؟ پہلی، تیسری اور چوتھی روش کیا تھی؟ تاکہ اسلامی حکومت قائم ہو سکے. تو چوتھا اور آخری دور اسی روش کے استمرار میں، یعنی کنٹینیو کرتے ہوئے، یعنی مقصد وہی رہا ہے، ہدف وہی رہا ہے. کہہ رہے ہیں یہ دور طویل المیعاد. میعاد جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ وقت. طویل المیعاد یعنی جس کی مدت کیا ہو؟ لمبی ہو. صحیح ہے. یہ دور طویل المیعاد منصوبوں کا دور تھا، یعنی ایسے منصوبے کہ جن میں کافی وقت لگنے والا تھا. منصوبہ تو سمجھتے ہیں نا سب، یعنی پلاننگ. صحیح ہے. یہ دور طویل المیعاد منصوبوں کا دور تھا. تقریباً 2 صدی کا یہ پورا دور مختلف مراحل میں کامیابیوں اور ناکامیوں کے ساتھ. کتنے صدی؟ 2 صدی. 2 صدی کتنا ہو جاتا ہے؟ 200 سال. 1 صدی یعنی 100، 2 صدی یعنی 200. 2 صدی کا یہ پورا دور، یعنی چوتھا اور آخری، یعنی چوتھا اور 5واں دور کتنے صدی کا ہے؟ 2 صدی کا ہے. مختلف مراحل میں کامیابیوں اور ناکامیوں کے ساتھ، یعنی کسی مراحل میں کامیابی ملی اور کہیں پہ ناکامی ملی. نظریاتی کاموں کے میدان میں حتمی کامیابیوں، حتمی کامیابی یعنی یقینی کامیابی، حتمی یعنی ضروری، یقینی کامیابیوں اور سینکڑوں حکمت عملی کے ساتھ. سینکڑوں تو سمجھتے ہیں نا، یعنی سینکڑوں، ہنڈریڈز حکمت عملی کے ساتھ اخلاص اور قربانیوں پر تمام ہوا، جس میں قربانیاں بھی شامل ہیں، خلوص بھی شامل ہے. اب آ جاتے ہیں پڑھنے کے لیے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت اور مسئلہ ہدایت و ولایت. صحیح ہے کہ جب رسول اکرم کی رحلت ہوئی تو اس وقت ہدایت و ولایت کا جو مسئلہ تھا اس میں کیا کچھ ہوا. کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی علیہ السلام اسلامی سماج کی زمام سنبھالنے کے لیے موزوں ترین فرد تھے. کیا مطلب ہوتا ہے مولانا؟ زمام یعنی ذمہ داری. صحیح ہے. اسلامی سماج کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے موزوں ترین یعنی کیا مطلب ہوگا؟ مناسب ترین. صحیح ہے. یعنی بعد رسول ذات علی اور ذات مولائے کائنات وہ ذات تھی جو مناسب ترین ذات تھی کہ بعد رسول آپ اسلامی سماج کی ذمہ داریوں کو سنبھالیں. موضوع ترین فرد تھے. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ ہاں. اور تمام مسلمانوں میں تقوی، فقہی نظر اور قضائی کاروبار کی لیاقت. کیا مولانا؟ مسلمانوں میں تقوی یعنی تمام مسلمانوں کو متقی بنانے کا کام، فقہی نظر مسائل پہ. کیا مولائے کائنات سے زیادہ کسی پر نظر ہے؟ ہے؟ وہ واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا نا کہ جب پوچھا گیا کہ کسی نے چوری کی ہے اس کا، کسی نے پوچھا گیا ہاتھ کاٹا جائے، ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے؟ کہا اللہ نے حکم دیا ہے کہ کہاں سے؟
وضو میں ہاتھوں کو دھو کہاں تک؟ الى المرافق، واغسلوا ایدیکم الى المرافق. تو مرفق کہتے ہیں کوہنی کو، کہا یہاں سے کاٹ دو. پھر کہا کہ نہیں، بلکہ تیمم میں حکم کہاں تک دیا گیا ہے؟ یہاں تک، گٹے تک، کہا اتنا کاٹ دو. صحیح. تو ظاہر ہے کوئی کہیں سے کہہ رہا تھا، کوئی کہیں سے کہہ رہا تھا. امام سے پوچھا گیا، امام نے فرمایا اس کی صرف و صرف انگلیاں کاٹی جائیں، اس لیے کہ باقاعدہ رسول کی حدیث ہے المساجد للہ، کہ سجدے کی جگہیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کی جگہ ہے. اللہ کی جو چیز اللہ کے لیے ہے اس پہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے. کہا ہتھیلی وہ چیز ہے جو سجدے پہ کہاں رہتی ہے؟ زمین پر رہتی ہے. تو فقہی نظر کے اعتبار سے ان سے زیادہ کوئی موضوع تھا؟ جیسا ہم نے کہا 70 مرتبہ لولا علی لہلک عمر کی صدا بلند کرنے والے لوگ تھے. تو فقہی میدان میں بھی ان سے بلند کوئی نہیں. قضائی کاروبار کی لیاقت. قضائی کاروبار کا مطلب کیا ہے؟ ایک کسائی کا کاروبار تو آپ جانتے ہیں، یہ قضائی کاروبار کیا ہوتا ہے؟ کہا فیصلہ کرنے کی لیاقت. صحیح ہے. جو ججمنٹ کرنے کی لیاقت مولائے کائنات میں تھی، کسی اور کے اندر موجود نہیں تھی. اسی طرح سے آپ نے باقاعدہ ایک کتاب دیکھی ہوگی جس میں مولائے کائنات کے فیصلے جو آپ نے قضاوتیں کی ہیں. صحیح ہے. تو اس میں جہاد اور خدا کی راہ میں کوششوں کے میدان میں، جہاد کے میدان میں مجھے بتائیے مولائے کائنات سے بہتر کوئی تھا؟ ہے نا. اور اللہ کی راہ میں کوششیں کرنے کے میدان میں کیا مولائے کائنات سے جب زیادہ زحمت اٹھانے والا کوئی تھا؟ ایک جو آیت نجوہ آئی تھی کہ جب تم رسول سے کانا پھوسی کرو تو صدقہ دو، سوائے مولائے کائنات کے کسی اور نے صدقہ نہیں دیا. پھر بعد میں آیت کو کیا کر دیا گیا؟ منسوخ کر دیا گیا. تو پتہ چل رہا ہے اطاعت کی کوشش میں بھی سب سے زیادہ کون ہے؟ مولائے کائنات ہیں. نیز تمام انسانی بلند مرتبہ صفات کے حامل ہونے کے لحاظ سے، یعنی انسانی صفات جو کامل ترین صفات ہو سکتی تھی، اس اعتبار سے بھی اگر دیکھا جائے گا تو پیغمبر اکرم کے علاوہ کوئی بھی حضرت علی کے پائے کو نہیں پہنچتا تھا. تو جس مقام و منزل پر مولائے کائنات تھے اس مقام پر رسول کو چھوڑ کے کوئی اور موجود نہیں ہے. بھائی اسلام لانے والوں میں پہلے کون ہے مسلمان؟ امام علی علیہ السلام. رسول کا ساتھ دینے والے کون ہیں؟ امام علی علیہ السلام. جنگوں میں رسول کا ساتھ دینے اور اسلام مسلمانی لشکر کو کامیاب و کامران کرنے والے مولائے کائنات ہیں. تو جب ہر میدان میں مولائے کائنات ہیں تو پھر منصب خلافت پر وہ کیوں نہیں ہے؟ تو کہا موضوع ترین شخص کون تھا؟ علی ابن ابی طالب. کہہ رہے ہیں انہی صلاح، یعنی کتنے باتیں مولانا؟ تقوی. مسلمانوں میں جتنے متقی تھے کیا امام سے زیادہ کوئی متقی تھا؟ صحیح ہے. یا فقہ کے اعتبار سے جو معلومات مولائے کائنات کی ہے کسی اور کی تھی؟ فیصلے کی جو صلاحیت مولائے کائنات کے اندر ہے وہ صلاحیت بھی نہیں تھی. جہاد کی جو قوت مولائے کائنات کے اندر ہے وہ کسی اور میں نہیں تھی. اللہ کی راہ میں کوششیں کرنے، بھائی حالت رکوع میں زکات دینے والے کون ہیں؟ مولائے کائنات. صحیح ہے. کہا اور تمام جتنے صفات انسان کے اندر ہو سکتے ہیں تمام میں مولائے کائنات کو چھوڑ کے مولائے کائنات کے مقابلے میں اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ورنہ باقی انسانوں میں کوئی آپ کے برابر بھی نہیں پہنچتا ہے. انہی صلاحیتوں کی بنا پر آپ کو متعدد بار پروردگار کے حکم سے اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے، صحیح ہے، یعنی واسطے سے مسلمانوں کے ہونے والے رہبر اور خلیفہ کے عنوان سے پہچنوایا گیا تھا. ارے مختلف مقامات جانے دیجئے مولانا. اول دعوت کو لے لیجئے، دعوت ذل عشیرہ، ہے کہ نہیں؟ جہاں رسول اپنی رسالت کا اعلان کر رہے ہیں وہیں علی علیہ السلام کی ولایت، خلافت اور وصایت کا بھی اعلان کر رہے ہیں. کہا تھا نا من یوازرنی، کون ہے جو میری مدد کرے گا؟
تو ایسا نہیں تھا کہ رسول نے ایک آدمی سے ایسے اعلان کر دیا مجمع میں، ہے کوئی جو میری بات کا جواب دے؟ نہیں، بلکہ فردن فردن واحدن واحدن. میں نے باقاعدہ یہ پوری حدیث عربی میں پڑھی ہے. صحیح ہے، ایک ایک کو پوچھا. 40 افراد دعوت میں تھے، 40 کو ایک ایک کو تم کوئی اپنی جگہ سے نہیں اٹھا سوائے مولائے کائنات کے. ایسا بھی نہیں کوئی کہہ سکتا نا کہ پہلی بار میں مولائے کائنات کھڑے ہو جاتے تو کوئی کیا کہتا ہم بھی بولنے والے تھے، لیکن یہ پہلے بول گئے. جواب میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ جب جواب پوچھا جاتا ہے، اعلان کہیں جلسے میں ہوتا ہے، بھائی اس کا جو جواب دے گا اس کو یہ انعام دیا جائے گا. نام پوچھا، سوال پوچھا گیا، بولنے والے نے بولا، اس کو انعام ملا. دوسرا کہتا ہے کہ ہم بھی بولنے والے تھے لیکن اس نے پہلے بول دیا. تو رسول نے یہ موقع بھی نہیں چھوڑا. صحیح ہے، ایک ایک کو فردن 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 پوچھا ہے. تو جہاں اپنی نبوت کا اعلان کر رہے ہیں، وہی علی کی وصایت و ولایت کا بھی اعلان کر رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں انہی صلاحیتوں کی بنا پر آپ کو متعدد بار، ایک بار نہیں، متعدد بار یعنی کئی بار پروردگار کے حکم سے اور پیغمبر اسلام کے توسط سے مسلمانوں کے ہونے والے رہبر اور خلیفہ کے عنوان سے پہچانوایا گیا تھا کہ جس میں سب سے محتم بالشان غدیر خم کا واقعہ ہے. یعنی شان والا، محتم بالشان یعنی شان والا واقعہ کون سا ہے؟ غدیر خم کا واقعہ. صحیح ہے، ایک شخص بیٹھا ہوا حضرت عمر کے پاس کہہ رہا تھا کہ اگر اللہ نے ہمارے دین کے متعلق کہا ہوتا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور ہمیں پتا چل جاتا کہ وہ کون سا دن ہے کہ جس دن ہمارا دین مکمل ہوا تو ہم اس دن عید مناتے. تو اس وقت عمر نے کہا تھا الحمدللہ کہ خداوند عالم نے اس عید کے دن کو ہمیں قرار دیا ہے. لیکن عمر نے الحمدللہ کہا، لیکن آج بھی مسلمان اسے مناتا نہیں ہے. صحیح ہے کہ جہاں 1 لاکھ سے زائد کا مجمع ہو، صحیح ہے، 1 لاکھ سے زائد، 1.25 لاکھ کہا جاتا ہے کہ نہیں کہا جاتا ہے؟ 1 لاکھ سے اوپر کا مجمع. جب پتا چلا تھا کہ رسول حج کر رہے ہیں تو جتنے مسلمان تھے سب نے رسول کے ساتھ حج کرنے کی ٹھانی کہ ہم بھی رسول کے ساتھ حج کریں گے. ظاہر ہے تنہا حج کرنا اور رسول کے ساتھ حج کرنا اس میں سعادت ہے. صحیح ہے، ایک رفعت ہے. رسول کی ازواج موجود ہیں، ان سب کے بیچ رسول نے مولائے کائنات کے لیے باقاعدہ اعلان ولایت کیا اور کہا من کنت مولاہ فہذا علی مولا. لہذا یہ امید کی جاتی تھی، ظاہر مبارکباد دینے والے مبارکباد دے رہے ہیں، لہذا یہ امید کی جاتی تھی کہ پیغمبر اسلام کی رحلت کے بعد فوراً حضرت علی علیہ السلام کی حکومت، حضرت علی علیہ السلام حکومت کی باغڈور اپنے ہاتھوں میں لے لیں گے. اس لیے کہ گواہ کتنے لوگ ہیں؟ 1.25 لاکھ لوگ ہیں. اتنی بڑی گواہی رسول، اتنے بڑے مجمع میں رسول نے کوئی کام انجام نہیں دیا ہے سوائے اعلان ولایت علی ابن ابی طالب کے. جتنے بھی اعلان کیے ہیں، جتنی بھی حدیثیں بیان کی ہیں، جتنے بھی معرکے لڑے ہیں، کبھی بھی اتنا بڑا مجمع رسول کے ساتھ نہیں رہا. تو جہاں اتنے بڑے گواہ ہوں، تقریباً سارے مسلمان اکٹھا ہوں، اور اس کے باوجود تو یہ امید تھی کہ نہیں تھی کہ اگر رسول کی آنکھ بند ہوگی تو جہاں اعلان ولایت ہو چکا ہے، صحیح ہے، سیدھے سیدھے مولائے کائنات ہوں گے جو اسلام کی باغڈور کو سنبھالیں گے اور مسلمانوں کی قیادت و رہبری کے سلسلے کو جاری رکھیں گے. لیکن ایسا ہوا نہیں، اور پیغمبر اسلام کے بعد خلافت اسلامی اپنے صحیح راستے سے بھٹک گئی، اور حضرت علی علیہ السلام اسلامی سیاست کے میدان سے اور جامع اسلامی کے بست و کشاد کے متعلق فیصلوں کے مرکز سے
دور رہ گئے. یعنی جو فیصلے علی علیہ السلام کو کرنے تھے، جو احکام مولائے کائنات کو جاری کرنے تھے، ظاہر ہے مولائے کائنات اس مرکز پر موجود نہیں تھے. معاون کی حیثیت سے رہنا، وقتاً فوقتاً مدد کر دینا، وہ ایک الگ بات ہے، اور ایک یہ ہے کہ نہیں، ذمہ داری آپ کے ہاتھوں پر ہو اور آپ اس کام کو انجام دیں. ظاہر ہے اگر بعد رسول، بعد پیغمبر نظام جس طرح سے چل رہا تھا ویسے چلتا، تو آج جو مسلمانوں کی ہسٹری ہے وہ تاریخ نہ ہوتی. اسلام کے ساتھ جو کھلواڑ ہوا وہ کسی اور مذہب کے ساتھ اتنا نہیں ہوا. الحمدللہ رب العالمین. اسلام تاریخ ساز دو راہا انشاءاللہ. یعنی مولائے کائنات کیسے موڑ پر کھڑے تھے، امام نے کیوں ایسا فیصلہ لیا، دوسرا فیصلہ لیتے تو کیا ہوتا، یہ انشاءاللہ ہم لوگ کل پڑھیں گے.